ایک دن میں کرتا تھا. اور ابے کے منہ میں بسم اللہ بہت تھا, بسم اللہ بہت. اور بسم اللہ کے ساتھ تو فرشتے شامل ہو جاتے ہیں, بسم اللہ کے ساتھ تو اللہ کی نوری نورانی مخلوق شامل ہو جاتی ہے, اور بسم اللہ کے ساتھ تو اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. میں پھر منت کروں گا, درخواست کروں گا, اپنی زندگی میں بسم اللہ شامل کریں, بسم اللہ شامل کریں. اور اگر زندگی سے بسم اللہ نکل گئی ہے, پھر ایک وقت آئے گا یا میری زندگی میں یا پھر میری نسلوں میں زندگی میں رب برکت چھین لے گا, چھین لے گا. آپ کو ایک انوکھا واقعہ چشم دید آنکھوں دیکھا سناؤں. ایک گھرانہ تھا, درمیانے طبقے کا تھا, ایک گھرانہ تھا درمیانے طبقے کا تھا, درمیانے طبقے کا. ایک دیوار کے ساتھ درمیانہ گھرانہ تھا, بہت اونچے طبقے کا تھا. اس گھرانے میں بسم اللہ والے اعمال تھے, اس گھرانے میں بسم اللہ والے اعمال نہیں تھے. دولت بعض اوقات انسان کو بہت زیادہ دور کر دیتی ہے. مجھے ایک بندے کے الفاظ یاد ہیں, اگر مجھ پہ حالات نہ آتے تو میں خدا کو بھی بھول گیا تھا. آپ نبی کی بات کیا کرتے ہیں, میں تو خود خدا کو بھول گیا تھا. یہ الفاظ ہیں اس کے, میں خدا کو بھول گیا تھا. اور یہ بات ہے آج سے کوئی 22 سال 23 سال پرانی. مجھے یاد ہے وہ گاڑی میں مجھے لے جا رہے تھے ایک ہسپتال میں, اور میں ان کے بچے کو گھٹی دینے جا رہا تھا, مجھے یاد ہے. اور کانوں میں اذان دینے جا رہا تھا, کانوں میں اذان, کہ اگر مجھ پہ حالات نہ آتے, کرائسس نہ آتے, معاشی نظام میرا کمزور نہ ہوتا, تو آپ تو نبی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں تو اللہ کو ہی بھول گیا تھا, اور آپ نے مجھے اللہ اس کو رسول کو یاد کروایا. دولت مال اقتدار زیادہ آ جائے تو پھر انسان بسم اللہ, اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے, اس سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کرے ہم سے اللہ اپنا نام نہ چھینے. میری زندگی لوگوں کی کہانیاں سنتے سنتے گزری ہے, واقعات سنتے سنتے میری زندگی گزری ہے. میری زندگی کے واقعات میں ایک چیز مجھے بہت زیادہ تجربے میں آئی ہے, اور وہ میں آپ کو سنا دوں. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تسبیح خانے کی نسبت تھی, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. تسبیح خانے کی نسبت کے بعد رب نے زبان پہ اپنا نام جاری کر دیا, نماز تسبیح ذکر کی شکل میں. پھر کوئی ایسا موڑ آیا تسبیح اور تسبیح خانے سے, وساوس اور بدگمانیوں نے, اس کے بعد پھر اسی حالت میں ہوں کہ میرے زبان سے اللہ نے اپنا نام چھین لیا. میں چاہوں تو نہیں چل سکتا, چاہوں تو نہیں کر سکتا, وہ سب کچھ چھن گیا. اور یہ احساس بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے. کیوں؟ پہلے نام چھنتا ہے, پھر لذت چھنتی ہے, پھر زندگی میں حالات اور پریشانیاں گھیر لیتے ہیں, گھیر لیتے ہیں. اللہ سے مانگا کریں, میں بھی آپ بھی, اللہ اپنے نام کی لذت اور اپنے نام کا شوق اور اپنے نام کا ذوق اور اپنے نام کی محبت اور اپنے نام کا تعلق مجھ سے نہ چھیننا. اللہ مجھ سے نام نہ چھیننا. میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے, ناراض ہونے کے بعد لقمے نہیں چھینتا, سجدے چھین لیتا ہے. بڑا مال, بہت دولت, بہت سواریاں, بہت گاڑیاں, بہت کچھ ہوتا ہے, پر سجدے چھن جاتے ہیں. لقمے نہیں چھنتے, سجدے چھن جاتے ہیں. اللہ پاک اپنا نام چھین لیتا ہے, اپنے نام کی لذتیں, اپنے نام کا تکرار چھین لیتا ہے. حضرت ابن عباس نے نصیحت کی اپنے شاگرد کو. حضرت عباس, ان کے بیٹے نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی, بیٹا اگر تو چاہتا ہے تیری روزی میں برکت ہو, کسی کا محتاج نہ ہو,
जिंदगी में कभी नाकामी का मुंह न देखे, कभी जिल्लत और रुसवाई का वास्ता न पड़े, तो जब भी घर से निकला कर बिस्मिल्लाह पढ़ा कर। जब भी घर से निकला कर बिस्मिल्लाह पढ़ा कर। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाते हैं, जो हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़े शैतान का वार उस पे नहीं चलता। हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ कुरान की तिलावत कर, बिस्मिल्लाह पढ़ अल्लाह का नाम ले, ये चीज तेरे दिल के जंग को उतार देती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ अल्लाह के हिसार में आ जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा, अल्लाह के हिसार में आ जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। हजरत सुफियान सौरी हर मजलिस के इल्म का आगाज बिस्मिल्लाह से फरमाते थे। किसी ने पूछा, आपकी बातों में तासीर बहुत होती है। फरमाया, मेरी बातों की तासीर नहीं, ये दरअसल बिस्मिल्लाह की तासीर है। मेरी बातों की तासीर नहीं, ये दरअसल बिस्मिल्लाह की तासीर है। बिस्मिल्लाह की। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ुन्नून मिस्री कश्ती में सवार थे, तूफान आया, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, रब ने उस कश्ती को पार उतार दिया और तूफान से निजात दे दी। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जो हर लुकमे के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ेगा उसके पेट में नूर उतरता जाएगा, नूर उतरता जाएगा, उसके नूरी लुकमे होंगे। आओ फिर आज मैं नूरी लुकमे के 11 फायदे बता दूं। दरूद पाक पढ़ें। नूरी लुकमे के फायदे बता दो। दरूद पाक पढ़ा, सिर्फ चंद लम्हों के लिए इसमें जात अल्लाह, अल्लाह, इसमें जात अल्लाह अपने दिल को रखें तसव्वुर में। सुने जरा गौर से, अब मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुन लीजिए। मैं ना एक कबाड़िए की दुकान, पुरानी चीजें जो खरीदते हैं, जा रहा था। उसकी एक लोहा था मोटा, उस पे हथौड़े मार रहा था। उस पे जंग की तह दर तह जमी हुई थी। हथौड़े मारने से जंग उतर रहा था। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा ये अल्लाह के नाम के जिक्र की ज़रबें लग रही हैं। और मारता था, मारता था, मारते 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 एक वक्त आया, एक वक्त उसको हथौड़े मारने के बाद भी कोई उसके ऊपर से जंग के छिलके, जंग के टुकड़े न उतरे और अंदर से खालिस लोहा बोला। जंग की आवाज और थी, लोहे की आवाज और थी। हम तसव्वुर करें, मौला मेरे दिल पे जंग लगा है, नाफरमानियों का, तुझसे दूरी का, तेरे हबीब की मोहब्बत, इश्क, मोहम्मद आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद के ताल्लुक से दूरी का। अल्लाह जंग लगा है, तेरे नाम की ज़रबे लगाऊंगा, तेरे नाम इसमें जात अल्लाह का नूर की ज़रबे लगाऊंगा, इस दिल पे लगाऊंगा, इस दिल पे, और तू मेरे दिल के जंग को उतारेगा। जब उतरेगा जंग, चढ़ेगा रंग, आएगा ढंग। उतरेगा जंग, चढ़ेगा रंग, उसके रंग में रंगा जाऊंगा, फिर उससे इश्क करने का आएगा ढंग। अपने दिल को पकड़े, बाएं तरफ दिल है, पकड़ के ना सर झुका के उस कबाड़िए की तरह जरा जज्बों के साथ लफ्ज़ अल्लाह की ज़रबें तो लगाएं। अल्लाह,
آمین جل جلالہ۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، اس کے نام میں مزہ آتا ہے۔ ایک درویش تھے، ان کو اللہ کے نام کی اتنی لذت مل گئی تھی، ان کو لوگ نا جان بوجھ کے پھیکا دودھ دیتے تھے پتہ چلانے کے لیے۔ وہ اللہ کہہ کے گھونٹ بھرتے تھے، کہا واہ اللہ کے نام کی لذت سے میرا ہر گھونٹ میٹھا ہو گیا۔ یہ لذت ملتی ہے، اس کو ملتی ہے جب اس کو زندگی میں اپنے مرشد کی نظر اور دعا اور نگاہ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی محنت کر لے، ہے تھوڑی سی محنت، اور وہ اس کو ملتی ہے جس کو اپنے مرشد پہ 100% شک نہ ہو، 100% یقین ہو۔ یہ اس کو ملتی، اس کو ملتی۔ میں کل حجویری محل میں تھا، منگل کے دن، پرسوں، اچانک گیا، ان کو پتہ نہیں تھا، زیر زمین چلہ گاہوں کے لیے۔ ظہر کی نماز کے بعد میں نے سب کو مسجد میں جمع کیا، ان کو ایک خاص عمل دے کے آیا، اور ایک بات میں نے ان سے کہی، حجویری محل کی ایک بات کہی، ایک بات میں نے کہا اپنے آپ کو فنا کر دو۔ 3 درجے میں نے بتائے جو اللہ والوں سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، آج آپ کو بھی بتا دو۔ پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ، اپنے آپ کو مرشد میں فنا کر۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، چاہے دنیا کا جتنا بڑا با تدبیر بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، عقل مند بھی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ، پہلے مرشد میں فنا ہو، پھر فنا فی الرسول، پھر اللہ تجھے اپنے کملی والے محبت عشق میں فنا کر دے گا، پھر فنا فی اللہ، پھر اللہ کی محبت میں فنا ہوگا، پھر جو آخری درجہ ملے گا وہ ہے بقا باللہ۔ اور وہ جو بقا باللہ کا درجہ ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا بلیا اسی مرنا نہ گور پیا کوئی اور، قبروں میں کوئی اور جاتا ہے، ہم کہاں مریں گے۔ فنا پہلے کر دے آپ نے۔ شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو کہنے لگا حضرت بیعت فرما دیں، پر ایسے نہیں بیعت کروں گا، آپ سے عشق کروں گا، آپ میں فنا ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے